بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے دوسری شادی اپنی پسند سے 1918 میں کی تھی، جو بمبئی کی سب سے خوبصورت لڑکی رتی بائی سے انجام پائی۔ رتی بائی کو رتن بائی بھی کہا جاتا ہے۔ محبت دونوں طرف سے تھی، لیکن کتابوں میں ہے کہ جب رتن بائی نے اپنے دل کا احوال جناح کو سنایا تو انہوں نے کہا کہ ہماری شادی اسی صورت میں ممکن ہوگی جب آپ اسلام قبول کر لیں۔ رتن بائی نے جناح سے کہا کہ وہ انہیں اسلام پر مواد فراہم کریں۔ جناح نے پہلے اپنے صحافی دوست سید عبداللہ بریلوی اور پھر بہن شیریں کے ہاتھ انہیں اسلام سے متعلق چند کتابیں بھجوائیں۔ رتن نے یہ کتابیں پڑھیں تو اسلام قبول کرنے پر آمادگی ظاہر کی۔ رتی جب جناح صاحب سے ملی تو اس وقت تک وہ شیلے، کیٹس، براؤننگ، برنس اور بے شمار دوسرے شعراء اور بہت سے ڈراموں اور ناولوں کا گہرا مطالعہ کر چکی تھیں۔ رتی کے زود اثر پذیر ذہن کا ان سے متاثر ہونا ناگزیر تھا۔ وہ رومان پسند ہو گئیں۔ یہی وہ فضا تھی جس میں وہ اپنے خوابوں کے شہزادے سے ملی۔ وہ بلند قامت، قداور اور اولوالعزم و عالی ہمت جناح کی طرف مائل ہو گئیں، جو اس وقت تک سیاست اور قانون کے میدانوں میں صف اول میں جگہ پا چکے تھے۔ 1916 میں جناح رتن بائی کے اہل خانہ کے ساتھ دارجلنگ گئے ہوئے تھے۔ رتن بائی کے والد سر ڈنشا پیٹٹ کا شمار ہندوستان کے امیر ترین افراد میں ہوتا تھا۔ جناح ڈنشا پیٹٹ سے عمر میں 3 سال چھوٹے اور رتن بائی سے 24 سال بڑے تھے۔ دارجلنگ کے سبزہ زاروں میں محمد علی جناح اور رتی بائی گھنٹوں گھڑ سواری کرتے رہتے اور اسی دوران بالآخر انہوں نے فطرت کے حسین مناظر کے سائے میں تمام عمر ایک دوسرے کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیا۔ جناح دارجلنگ سے واپس آئے تو دوبارہ اپنی سیاسی زندگی میں مصروف ہو گئے، لیکن رتن بائی کو نہیں بھولے۔ ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ وہ رتن بائی کے والد کو اس شادی کے لیے کس طرح آمادہ کریں، لیکن وہ ہندوستان کے صف اول کے ماہر قانون تھے، اس لیے ان کا خیال تھا کہ وہ کوئی راستہ نکال لیں گے۔ چنانچہ دارجلنگ سے واپس آنے کے بعد ایک شام محمد علی جناح سر ڈنشا پیٹٹ کے پاس پہنچے اور ادھر ادھر کی باتوں کے بعد ان سے پوچھنے لگے کہ مختلف فرقوں کے افراد کے مابین شادیوں کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے۔ سر پیٹٹ نے، جو صورتحال سے بالکل بے خبر تھے، بہت زور دے کر اپنی اس رائے کا اظہار کیا کہ ایسی شادیوں سے قومی یگانگت اور یکجہتی میں خاصا اضافہ ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ انجام کار یہی شادیاں فرقہ وارانہ منافرت کا آخری حل ثابت ہوں۔ جناح اس سے بہتر جواب کی توقع نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے بحث پر مزید الفاظ ضائع کیے بغیر اپنے دوست سے 2 ٹوک الفاظ میں کہا، میں آپ کی بیٹی سے شادی کا آرزومند ہوں۔ سر ڈنشا سکتے میں رہ گئے۔ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ ان کی رائے کے خود ان کی ذات پر کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ انہیں سخت طیش آ گیا اور انہوں نے ایسی کسی بات کو سوچنے تک سے انکار کر دیا جو ان کے نزدیک لغو اور مزے کا خیز تھی۔ اس بات کی حتمی تصدیق کبھی نہیں ہو سکی کہ ان 2 افراد کے درمیان ہونے والی گفتگو کتنی سچی تھی، لیکن اس کہانی نے اپنی ایک فضا قائم کر لی اور آنے والے برسوں نے اس نے ایک افسانوی شکل اختیار کر لی جو جوش اور تعجب کے امتزاج سے بار بار دہرائی گئی اور نصف صدی تک زبانی سفر کرتی رہی۔ سر ڈنشا پیٹٹ پارسی تھے اور یہ برادری ان دنوں خاص طور پر اپنے مرد اور عورتوں کے دوسرے مذاہب میں رشتے جوڑنے کے سخت خلاف تھی۔ تب تک رتن بائی 17 برس کی ہو چکی تھی اور انہوں نے اپنے والد کے انکار کے باوجود نہ صرف جناح سے ملنا ترک نہیں کیا تھا، بلکہ اب وہ کھلم کھلا ملاقاتیں کرنے لگی تھی۔ رتن پیٹٹ نے بھی اپنے والدین کو مطلع کیا کہ انہوں نے محمد علی جناح سے شادی کا فیصلہ کر لیا ہے۔ سر ڈنشا اور لیڈی پیٹٹ اب تک تو اسے صرف محمد علی جناح کا یک طرفہ معاملہ ہی سمجھ رہے تھے، لیکن اب انہیں معلوم ہوا کہ دونوں طرف آگ برابر لگی ہوئی ہے۔ انہوں نے پہلے تو رتن کو عمروں کے فرق اور پھر مذہب اور رسم و رواج کی فرق کی آڑ لے کر باز رکھنا چاہا، مگر رتن کا فیصلہ اٹل تھا۔ جون 1917 کے اواخر میں سر ڈنشا ایک دن اچانک اپنی بیگم سے مشورہ کیے بغیر جناح کے خلاف درخواست دائر کرنے عدالت پہنچ گئے، کیونکہ عدالت میں مقدمے دائر کرنا سر ڈنشا کی ایک بری عادت تھی۔
وہ چھوٹے موٹے گھریلو تنازعات اور کاروباری مسائل بھی عدالت میں لے جاتے تھے۔ اعلیٰ برطانوی افسران سے لے کر گھریلو ملازمت تک وہ سب کو کبھی نہ کبھی عدالت میں لے گئے، لیکن جناح کے خلاف جو اس وقت ملک کے ایک اعلیٰ وکیل بن چکے تھے، عدالت میں جانا حیران کن حد تک حماقت تھی۔ سر ڈنشا نے دعویٰ کیا کہ جناح رتی کے باپ کی رضامندی کے بغیر اس سے شادی کا منصوبہ بنا رہے ہیں اور ان کی نظر رتی کی جائیداد پر ہے۔ عدالت نے بآسانی اندازہ لگا لیا کہ معاملہ یک طرفہ نہیں ہے، تاہم فیصلہ ہوا کہ 20 فروری 1918 تک، یعنی جب تک رتن بائی 18 سال کی نہ ہو جائیں اس وقت تک اپنی مرضی سے شادی نہیں کر سکتی۔ سر ڈنشا پیٹرٹ کا خیال تھا کہ 1 سال تک جناح سے دور رہ کر رتن بائی کا جذبہ محبت سرد پڑ جائے گا، مگر جب انہیں اندازہ ہوا کہ شاید ایسا نہ ہو تو انہوں نے بالا جناح کو پیغام بھجوانا شروع کیا کہ اگر آپ سول میرج پر آمادہ ہوں تو ہم آشیرواد دے سکتے ہیں۔ مگر یہ بات جناح کے مزاج کے خلاف تھی۔ وہ مسلمان تھے اور ان کو یہ قانون بھی معلوم تھا کہ سول میرج کے لیے یہ حلف دینا پڑتا ہے کہ فریقین کسی مذہب سے تعلق نہیں رکھتے۔ یوں بھی وہ اسمبلی میں مسلمانوں کی نمائندگی کرتے تھے اور ایسے کسی حلف پر دستخط کرنے سے ان کا پورا سیاسی کیریئر تباہ ہو سکتا تھا۔ 20 فروری 1918 کو رتن بائی 18 سال کی ہو گئیں۔ اب وہ اپنی مرضی کا فیصلہ کرنے کے لیے آزاد تھیں۔ انہوں نے جناح کو اپنے فیصلے سے آگاہ کیا کہ وہ مسلمان ہونے کے لیے تیار ہیں۔ جناح کے سامنے الجھن یہ تھی کہ 1901 میں اسماعیلی مسلک خیرباد کہنے کے بعد سے وہ کوئی مسلکی چھاپ نہیں رکھتے تھے، مگر اب رتن بائی کو اسلام کے دائرے میں داخل کرنے کے لیے انہیں کسی نہ کسی مسلک کا انتخاب کرنا تھا۔ محمد علی جناح نے اپنے اسماعیلی دوستوں کی وساطت سے سر آغا خان سوئم کی والدہ لیڈی شمس علیشہ سے رابطہ کیا اور پوچھا کہ رتن بائی کو اسماعیلی جماعت میں کس طرح شامل کیا جا سکتا ہے۔ یہ وہی لیڈی شمس تھیں جنہوں نے 41 سال پہلے جناح کی پیدائش پر ان کا نام محمد علی رکھا تھا، تاہم انہوں نے رتن بائی کو اسماعیلی جماعت میں شامل کرانے کی اجازت دینے سے معذرت کر لی۔ اسی طرح 17 برس پہلے محمد علی جناح کے اسماعیلی عقیدے کو خیرباد کہنے کے فیصلے سے ناراض سر آغا خان نے فیصلہ لکھ بھیجا کہ رتن بائی کو کسی بھی صورت اسماعیلی فرقے میں شامل ہونے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اب جناح صاحب نے اثنا عشری شیعہ مسلک کے تحت رتن بائی کے قبول اسلام پر غور کیا، مگر شیعہ قیادت بھی تذبذب کا شکار تھی۔ جناح فرقہ پرستی سے ہمیشہ متنفر رہے تھے، لیکن اب سنی علماء سے رجوع کے علاوہ کوئی چارہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ چنانچہ انہوں نے اپنے دوست عمر صوبانی کے ذریعے سنی عالم دین مولانا نذیر احمد خجندی سے رتن بائی کے قبول اسلام کے لیے باضابطہ رابطہ کیا اور انہوں نے یہ درخواست بلا تعامل قبول کر لی۔ 18 اپریل 1918 کو عمر صوبانی رتن بائی کے گھر پہنچے۔ اس وقت ان کے تمام اہل خانہ پارسی عقیدے کی ایک سالانہ رسم کے تہوار کے لیے آتش کدے گئے ہوئے تھے۔ رتن بائی عمر صوبانی کی کار میں مولانا نذیر احمد خجندی کی مسجد پہنچی، جو مولانا ابو الکلام کے والد مولانا خیر الدین نے قائم کی تھی۔ وہاں جناح بھی موجود تھے۔ مولانا خجندی نے رتن بائی کو کلمہ طیبہ پڑھایا اور ان کا نام مریم رکھ دیا۔ اس کے بعد عمر صوبانی رتن بائی کو واپس ان کے گھر چھوڑ آئے، جبکہ ان کے اہل خانہ ابھی مذہبی تقریب سے واپس نہیں آئے تھے۔ چنانچہ کسی کو بھی ان کی چند گھنٹوں کے لیے گھر سے غیر موجودگی کا پتہ نہ چل سکا۔ جب یہ خبر خواجہ اثنا عشری جماعت بمبئی کے سربراہ خان بہادر سیٹھ بچو علی تک پہنچی تو انہوں نے رجب علی ابراہیم کے توسط سے جناح کو فوری پیغام بھجوایا کہ وہ اپنے گزشتہ فیصلے پر نظر ثانی کرتے ہوئے انہیں اور رتن بائی کو خواجہ اثنا عشری جماعت میں شامل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ چنانچہ اگلی صبح محمد علی جناح اور رتن بائی خواجہ اثنا عشری برادری میں شامل ہو گئے۔ اس سے اگلے روز یعنی 19 اپریل کو ماؤنٹ پلیزنٹ روڈ پر واقع قائد اعظم محمد علی جناح کے بنگلے ساؤتھ کورٹ میں رتن بائی اور قائد اعظم محمد علی جناح رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے۔ یہ نکاح مولانا حسن نجفی نے اثنا عشری عقائد کے مطابق پڑھایا۔ اس نکاح میں رتن بائی کے وکیل آقائے حاجی شیخ ابو القاسم نجفی اور قائد اعظم کے وکیل جناب محمد علی خان راجہ صاحب محمود آباد بنے، جبکہ غلام علی، شریف بائی دیو جی اور عمر صوبانی نے بطور گواہان نکاح نامے پر دستخط کیے۔
مہر کی رقم مبلغ 1001 روپے مقرر ہوئی، جبکہ محمد علی جناح نے اپنی دلہن کو 1.25 لاکھ روپے بطور تحفہ پیش کیے۔ اب وہ یادگار لمحہ آیا جب دلہا نے دلہن کو انگوٹھی پہنانی تھی۔ انکشاف ہوا کہ دلہا صاحب اپنی بے پناہ مصروفیت میں انگوٹھی خریدنا بھول گئے ہیں۔ ایسے میں راجہ صاحب محمود آباد جناح کی مدد کو آئے اور انہوں نے اپنی ہیرے کی انگوٹھی جناح کو دی کہ وہ اسے اپنی دلہن کو پہنا سکے۔ کہتے ہیں کہ جناح نے 19 اپریل کی تاریخ بہت سوچ سمجھ کر منتخب کی تھی۔ یہ جمعے کا دن تھا اور اس کے بعد 2 دن تک عدالتیں بند رہنی تھیں۔ نکاح کے اگلے ہی دن جناح رتن بائی کے ساتھ ہنی مون منانے لکھنؤ پہنچ گئے، جہاں انہوں نے ایک دن راجہ صاحب محمود آباد کے محل نما گھر میں قیام کیا۔ ادھر 20 اپریل یعنی نکاح کے اگلے روز ناشتے پر سر ڈنشا پیٹٹ نے اپنا پسندیدہ اخبار بمبئی کرانیکل کھولا، صفحہ 8 کے ایک کالم پر نظر ڈالی اور میز پر ڈھیر ہو گئے۔ کھانا ادھورا رہ گیا، اور شاید پہلی مرتبہ سر ڈنشا کی خوش خوراک تاریخ میں ایسا ہوا تھا۔ بمبئی کرانیکل کے صفحہ 8 پر 2 کالموں کے درمیان چند خبریں تھیں، جن میں آفیشیل اینڈ پرسنل کی شہ سرخی کے تحت ایک جملہ تھا جو اگلے کئی ہفتوں اور مہینوں تک ہندوستان کے ڈرائنگ رومز اور کلبوں میں ہونے والی بحث میں چھا جانے والا تھا۔ معزز احمد جناح کی شادی مسز رتی پیٹٹ، دختر معزز سر ڈنشا پیٹٹ اور لیڈی پیٹٹ سے گزشتہ شام انجام پائی۔ جس چیز کو کوئی نہیں سمجھ سکا وہ یہ تھی کہ کس طرح سے رتی 2 دن لگاتار گھر سے غائب رہیں۔ پہلے 18 اپریل کو جناح کے ہمراہ جامع مسجد میں جا کر مذہب تبدیل کرنے کے لیے، اور پھر اگلی شام 19 اپریل کو اپنے والدین کی چوکس نظروں سے بچ کر پیدل ماؤنٹ پلیزنٹ روڈ پر جناح کے بنگلے تک گئیں، جہاں جناح ایک مولانا اور درجن بھر گواہوں کے ساتھ ان کا انتظار کر رہے تھے۔ پھر رات بھر کے لیے غائب ہو گئیں اور ان کے اپنی خوابگاہ میں نہ ہونے کا کسی کو علم نہ ہوا، اور والدین صبح اخبار کی خبر سے ان کی شادی کے بارے میں واقف ہوئے۔ سر ڈنشا پیٹٹ اس واقعے کے بعد تقریباً خانہ نشین ہو گئے اور کسی سے اس موضوع پر گفتگو کے روادار نہ تھے۔ وہ شدید طیش اور غصے میں تھے۔ انہوں نے اپنی شکست پر دوبارہ عدالت سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ جناح نے ان کی بیٹی کو اغوا کیا ہے تاکہ ان کی دولت حاصل کر سکیں۔ جناح کے لیے یہ بات بہت زیادہ اشتعال کا باعث تھی۔ انہوں نے ہمیشہ اس بات پر فخر کیا تھا کہ وہ اپنے بل بوتے پر لکھ پتی بنے تھے۔ اب انہیں اس الزام کا سامنا تھا کہ وہ دولت بٹورنے والا ایک عام سا شخص ہے۔ رتی کے احساسات جناح سے بھی زیادہ خراب تھے۔ عدالت میں جب جج نے جناح سے پوچھا کہ کیا انہوں نے رتی پیٹٹ کو ان کے باپ کے گھر سے اغوا کیا ہے، تو اس سے پہلے کہ جناح کوئی جواب دیتے، رتی جناح کے دفاع میں کھڑی ہو گئیں اور بولیں، جناب اعلیٰ، مسٹر جناح نے مجھے اغوا نہیں کیا، اصل میں نے انہیں اغوا کیا ہے۔ جناح بھی رتی کی بے خوفی سے حیران رہ گئے اور ان کے چہرے پر وہ نایاب مسکراہٹ چھا گئی جسے رتی دنیا کی ہر چیز سے زیادہ عزیز رکھتی تھیں۔ سر ڈنشا اپنی بیٹی کے الفاظ اور اس کے چہرے کے تاثرات کو کبھی نہیں بھلا سکے۔ سارا معاملہ ختم ہو چکا تھا اور اب رتی کو صرف ان کاغذات پر دستخط کرنا باقی رہ گیا تھا جس میں انہیں اپنی وراثت سے دستبردار ہونا تھا۔ 20 فروری 1929 کو رتن بائی کا انتقال ہو گیا۔ بمبئی کی خواجہ شیعہ اثنا عشری جماعت نے انہیں جماعت کے قبرستان آرام باغ میں دفن ہونے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ جماعت کا موقف یہ تھا کہ اس قبرستان میں کوئی غیر خواجہ دفن نہیں ہو سکتا۔ جناح نے جماعت کے اس موقف کو چیلنج کیا اور کہا کہ اگر اس نے اپنے فیصلے کو تبدیل نہیں کیا تو وہ عدالت سے رجوع کریں گے۔ جناح کے اس موقف پر جماعت کے صدر حسین بھائی لالجی نے رتن بائی کو آرام باغ قبرستان میں دفن ہونے کی اجازت دے دی، جہاں وہ آج بھی آسودہ خاک ہیں۔ دوستو، یہ تھا آج کا واقعہ۔ کامنٹ کر کے اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔